بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھی صحت میں ہوں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میری تمام تر دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ محبتوں برا قافلہ اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ہم ایک دوسرے سے باہمی گفت و شنید کے ذریعے، تبادلہ علم کے ذریعے انشاءاللہ تعالی مستفید ہوتے رہیں گے۔ کسی نے ایک شعر کہا ہے، مجھے اس کے شاعر کا نام نہیں پتہ، لیکن وہ شعر ہے: ساحل پہ کھڑے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر، ساحل پہ کھڑے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر، افسوس تو کرتے ہیں پر امداد نہیں کرتے، افسوس تو کرتے ہیں پر امداد نہیں کرتے۔ اگر آپ ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج کا معاشرہ کافی حد تک اس شعر کا مصداق بنتا جا رہا ہے، اور یہ شعر ہم سب پر کسی نہ کسی صورت میں بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس کے بعد میرا یہ کلپ بنانے کا دل ہوا کہ ایک شخص بیچارہ نہتا تھا، مجبور تھا، اکیلا تھا، اور اس کو بہت سارے لوگ ڈنڈوں سے مار رہے تھے، اور کچھ ہی واروں کے بعد وہ بندہ، جب اس کے سر پہ وار لگی تو وہ نیچے گر گیا اور بالکل ایسا بے حس ہو گیا۔ ایسا لگا کہ شاید اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل گئی ہے، لیکن باقی اس کے بارے میں مجھے تفصیلات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جس حال میں بھی ہو اس کا حامی و ناصر ہو۔ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ اس بندے سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کیونکہ ویسے کوئی کسی کو مارتا نہیں ہے، عام حالات میں کوئی کسی پہ اتنا غصہ نہیں اتارتا ہے، یا تو کوئی غلطی ہوئی ہوگی یا انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، تو یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں اور باتوں کے باوجود یہ بالکل اخلاقی تقاضا نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے، اکیلے بندے کو اجتماعی تشدد کا نشانہ بنائے سب کے سامنے۔ تو معاشرہ پھر کس طرف چل پڑے گا؟ معاشرہ تو پھر اسی طرف چل پڑے گا، اور ہمارے آنے والی نسلیں جو اس چیز کو دیکھ رہی ہیں یا دیکھیں گی یا ویڈیو پہ کلپ دیکھیں گی، تو وہ یہی سمجھیں گی کہ ہاں یہ جو ہے چلو کسی نہ کسی صورت میں ظلم ہو رہا ہے، شاید ان کو فیل ہو، لیکن وہ لوگ بھی یعنی کہ یہ سمجھیں گے کہ ایسا ہو جانا کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ اور ایک تو اس کی ویڈیو بنانے والے پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ویڈیو بنا کر اسے شیئر کرتے ہیں اور ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں۔ چلیے اگر ہم اس کے ایک پازیٹیو پہلو لے لیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ظالم ہیں یا جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ کیفر کردار پہ پہنچ جائیں اور ان کی شناخت ہو جائے، اس حد تک تو شاید ان کی اس ویڈیو کو مان لیا جائے۔ لیکن اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھا جائے تو آپ دیکھیے کہ کیا یہ اچھا کام ہے کہ جس وقت ایک بندے پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ جائیں اور اس ویڈیو کو چھوڑیں اور ہاتھ ڈالیں اور اس بندے کو ظلم سے بچائیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ویڈیو بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے کسی غریب کی، کسی مظلوم کی مدد کرنا۔ میں کوئی اتنا نیک انسان نہیں ہوں، لیکن تحدیث نعمت کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بندہ جو ہے ایک بندے پہ ظلم کر رہا تھا، مظلوم پہ۔ تو وہی بات ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک پہ ظلم ہو رہا تھا بظاہر۔ تو میں اس کے بیچ میں گیا اور میں نے اس کو جو ہے جا کے چھڑانا چاہا۔ جب میں نے اس کو چھڑانے کے لیے ہاتھ ڈالا تو ظاہر بات ہے کہ وہ میری باتوں کو نہیں مانا، اور مجھے پتا تھا کہ میں اس کی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے دوسرا آپشن اختیار کیا۔ مجھے ایک اور بندے کا پتہ تھا کہ وہ اس بندے کو روک سکتا ہے، وہ طاقتور تھا، تو میں اس کے پیچھے چلا گیا اور میں نے اس کو ڈھونڈ کے لایا۔ اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگ گیا، لیکن بہرحال میں اسے لے کر آیا اور میں نے اپنی کوشش و کاوش کی، اپنا حصہ ڈالا تاکہ میں اس مظلوم کی مدد کر پاؤں۔ اور میں کوئی اتنا بڑا انسان نہیں ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس وقت سراؤنڈنگ میں پورا محلہ جمع تھا اور سارے لوگ دیکھ رہے تھے اور وہ اس کو مار رہا تھا۔
تو بعد میں میرا ایک قریبی شخص تھا، تو میں نے اس کو بعد میں پوچھا بھی، میں نے کہا آپ تو باہر گئے تھے گھر سے، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ جس وقت اس بندے کو مار رہا تھا تو کیا آپ نے وہ لڑائی دیکھی تھی؟ کہتے ہیں ہاں میں نے وہ لڑائی دیکھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو روکا؟ کہتے نہیں، میں اسے روکنے گیا تھا لیکن اس نے کہا کہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، بیچ میں نہ آئے۔ تو واللہ تعالی عالم کیا صداقت ہے، کیا سچائی ہے، لیکن معاشرہ بڑا بے حس ہے۔ اگر ایک بندہ کسی پہ مل کے ظلم کر رہا ہے تو یہ ویڈیو بنانا اور تماشائی بننا یہ چھوڑ دیں، اور ظالموں کے ہاتھ کو پکڑیں اور ظالم کو ظلم سے روکیں، تاکہ معاشرے میں یہ بڑھتا ہوا ظلم جو ہے اور یہ جو بے حسی اور یہ جو بے بسی کی کیفیت چل رہی ہے، دو طرفہ، ظالم کی طرف سے بے حسی اور مظلوم کی طرف سے بے بسی، اس کا کچھ ادراک یعنی کہ اس کا کچھ شعور لوگوں میں پیدا ہو اور لوگ اس کا کچھ ازالہ کر سکیں۔ اگر ہم اسی طریقے سے تماشائی اور ویڈیو بنانے والے بنے رہیں گے تو یہ معاشرہ اسی طریقے سے کرتا رہے گا، تو وہ اپنے آپ کو ایک ویلن یا ہیرو سمجھ کے پکچرائز ہوتے رہیں گے۔ تو آپ ان کو پکچرائز نہ کیجئے، بلکہ ان کو روکیے اور ان کو ان کے ان ہتھ کنڈوں سے باز رکھیے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے حسن کو برقرار رکھ سکے اور معاشرے میں، شہروں میں، ملک میں اور دنیا میں، عالم میں یہ امن سکون جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ اچھا، میں ایک کام یہ بھی کرتا ہوں کہ جب کہیں لڑائی ہو رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ ہتھیار یا اسلحہ وغیرہ ہو، اور اس بات کی یعنی کہ ایسا اندیشہ ہو کہ مجھے یا کسی اور کو تکلیف ہو سکتی ہے یا وہ نہیں مانے گا، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہی کہ بندہ کوئی اور حکمت عملی اختیار کرے۔ یعنی کسی کے ہاتھ میں بڑا خنجر پکڑا ہوا آپ چلے جائیں تو وہ خنجر آپ کو بھی لگ سکتا ہے، کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے، تو لہذا وہ تو بے وقوفی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ بالکل ہی وہ آنکھیں بند کر کے لڑائی کے بیچ میں گھس جائیں، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ موقع محل کو دیکھ کر آپ کس طریقے سے اور کتنا کنٹریبیوشن ڈال کے اس جھگڑے، اس لڑائی کو روک سکتے ہیں، تو وہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب دو بندوں کے درمیان یا دو تین بندوں کے درمیان تنازع ہو تو اس میں سے جو ایک گروپ ہو یا ایک بندہ ہو اس کو کوشش کر کے نظروں سے غائب کروا دیں، سب لوگ مل کر آدھوں کو اس طرف لے جائیں اور دوسروں کو نظروں سے غائب کر دیں، کیونکہ آپ ان کو سامنے رکھ کر سمجھائیں گے نا تو لڑائی مزید بڑھتی ہے، کیونکہ جب لڑائی کے دوران انسان پہ شیطان اور خون سوار ہوتا ہے تو اس کو جب وہ سامنے والا نظر آتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، تو انسان جو ہے وہ اسی چیز کے اندر رہ کر، اور یہ فطری تقاضا ہے کہ پھر وہ لڑائی بڑھتی رہتی ہے۔ تو میں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ میرے سامنے اگر جھگڑا ہو تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر طاقت نہیں ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو، ایک بندے کو ہٹوا دیتے ہیں تو لڑائی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسرا بندہ اب دوسرا ہے ہی نہیں، تو اب یہ چاہے چلاتا بھی رہے گا، اپنی بڑاس نکالتا رہے گا، یا وہ دوسرا جا کے ادھر بڑاس نکالے گا، تو کم از کم انڈیویجولی جو ہے وہ ان کی آوازیں نکل رہی ہیں اور اس کا ایسا کوئی منفی رزلٹ بہت زیادہ نہیں آئے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو میں بہت چھوٹی بنانا چاہ رہا تھا لیکن تھوڑی باتیں لمبی ہو گئی، تو امید ہے کہ میری ان باتوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔